امت مسلمہ کے نام القدس کی پکار۔ القدس دنیا کا وہ مقدس شہر ہے جس کی تقدیس کے تینوں آسمانی مذاہب یہودی، عیسائی اور مسلمان قائل ہیں۔ قرآن کریم میں اس مقدس شہر کو اقصیٰ کا نام دیتے ہوئے اسے بابرکت شہر قرار دیا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ مفسرین کے مطابق اقصیٰ سے مراد القدس شہر ہے۔ القدس دنیا کی تاریخ کا وہ قدیم شہر ہے جہاں اللہ نے بے شمار انبیاء کرام بھیجے۔ یہی وہ شہر ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جلیل القدر انبیاء کرام تشریف لائے۔ القدس تاریخی اور دینی شعائر کا حامل شہر ہے، جہاں مسجد الجامع یعنی مسجد اقصیٰ، قبۃ الصخرہ، مسجد قبلی، مسجد عمر، مسجد داؤد، دیوار براق وغیرہ واقع ہیں۔ مسجد اقصیٰ دراصل 1,44,000 مربع میٹر کا وہ علاقہ ہے جو 200 کے قریب دینی اور تاریخی شعائر پر محیط ہے۔ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد عثمانی بادشاہ سلیمان قانونی نے دیواریں بنائی تھیں جس کے 14 دروازے ہیں۔ مسجد اقصیٰ نہ صرف مسلمانوں کا قبلہ اول ہے بلکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہیں سے انبیاء کرام کی امامت کروا کر معراج پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ احادیث کے مطابق مسجد اقصیٰ مسجد حرام اور مسجد نبوی کے بعد وہ عظیم مسجد ہے جہاں ایک نماز پر ایک روایت کے مطابق 500 اور ایک دوسری روایت کے مطابق 250 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ القدس شہر کی تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو سانحات اور جنگوں سے بھرپور نظر آتی ہے۔ تاریخی روایات کے مطابق 2 مرتبہ القدس شہر کو مکمل طور پر تباہ کیا گیا، 23 مرتبہ القدس کا محاصرہ کیا گیا، 52 مرتبہ القدس پر حملہ آوروں نے جنگ مسلط کی اور 44 مرتبہ اس شہر کی تجدید کی گئی۔ بنی اسرائیل کی نافرمانی کے بعد اللہ نے انہیں کئی بار اس شہر میں ذلیل کیا۔ اسلام کی آمد کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں القدس فتح ہوا، جس کے بعد القدس شہر کو وہ امن ملا جو اس سے پہلے تاریخ میں کبھی نہیں ملا تھا۔ اسلامی دور میں ہمیشہ القدس کے تقدس کا خیال رکھا گیا، یہاں تک کہ 11ویں صدی کے آخر میں یورپ کے صلیبیوں نے القدس پر دھاوا بول دیا اور القدس کی عظمت و تقدس کو پامال کرتے ہوئے 70,000 سے زائد مسلمانوں کا خون بہا کر القدس پر قبضہ کر لیا۔ تقریباً 88 سال بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصیٰ کو فتح کر کے دوبارہ القدس کی عظمت کو بحال کیا۔ خلافت عثمانیہ کے زوال کے وقت دنیا بھر کے یہودیوں اور عیسائیوں نے مل کر 1916 میں بدنام زمانہ سائکس پیکو نامی معاہدہ کیا، جس کے مطابق ایک مرتبہ پھر القدس شہر سمیت فلسطین کو بربریت کی آگ میں جھونکا گیا۔ چنانچہ 1948 میں اسرائیل کے نام سے باقاعدہ صہیونی ریاست کی بنیاد رکھ کر عملاً القدس شہر میں آگ لگا دی گئی، جو ہنوز جاری ہے۔ فلسطین میں صہیونی ریاست اسرائیل کے ناجائز قیام کا اصل مقصد القدس شہر پر قبضہ کر کے اسلامی شاعر کو ختم کرنا اور مسلمانوں کو فلسطین سے بے دخل کرنا ہے، جس کا اظہار پچھلے 70 سالوں سے دنیا دیکھتی آئی ہے۔ اسلامی دنیا کی طرف سے فلسطین اور القدس پر صہیونیوں کے ناجائز قبضے کو ختم کروانے کے لیے کئی کوششیں ہوئیں، مگر ہر بار مسلمانوں کے سروں پر سوار بعض استعماری اعلی کار حکمرانوں نے خیانت کا مظاہرہ کیا اور اسرائیلی صہیونیوں کی درپردہ حمایت کی، جس کی وجہ سے غاصب اسرائیلی یہودی مضبوط سے مضبوط تر ہوتے گئے اور نتیجہ یہاں تک جا پہنچا کہ اب غاصب اسرائیلی یہودی القدس جیسے مقدس شہر کو اپنا دارالخلافہ قرار دے کر اس پر مکمل کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہاں سے مسلمانوں اور اسلامی شاعر کو ختم کر کے صہیونی شاعر کو ترویج دی جائے۔ گزشتہ 70 سالوں سے امریکہ سمیت اقوام متحدہ کے بیشتر ملکوں نے اسرائیل کے القدس شہر پر قبضے اور اسے اسرائیل کا دارالخلافہ قرار دینے کے اقدام کی مخالفت کر رکھی تھی، جس کی وجہ سے اسرائیل القدس شہر میں ناجائز آبادکاری اور دیگر غاصبانہ سرگرمیاں کرنے کا مجاز نہیں تھا، مگر 6 ستمبر 2017 کو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلی بار القدس کو اسرائیل کا دارالخلافہ تسلیم کرتے ہوئے امریکی
سفارت خانے کو تل ابیب سے القدس منتقل کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ امریکی صدر کے اس متنازع فیصلے کا مقصد اسرائیل کو فلسطین کے باقی ماندہ حصے پر کنٹرول دینے کی راہ ہموار کرنا اور فلسطین بالخصوص القدس سے مسلمانوں اور اسلامی شاعر کا خاتمہ کرنا ہے۔ امریکی صدر کے اس متنازع فیصلے کی پوری دنیا میں مذمت کی جا رہی ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا محض مذمت سے اسرائیل اپنے ظالمانہ اور غاصبانہ اقدامات سے باز آ جائے گا؟ کیا القدس جیسے مقدس شہر کی عظمت اور تقدس صہیونی درندوں کی درندگی سے محفوظ رہ پائے گی؟ یاد رہے، القدس حرمین شریفین کے بعد امت مسلمہ کا مشترکہ مقدس شہر ہے جس کی حفاظت ہر مسلمان پر فرض ہے، مگر افسوس امت مسلمہ ماضی کی طرح اب بھی امریکہ اور اسرائیل کے اعلی کار حکمرانوں اور OIC جیسی غیر فعال تنظیموں سے امید لگائے بیٹھی ہے۔ اس سے پہلے کہ غاصب یہودی امت مسلمہ کے قبلہ اول اور القدس شہر میں واقع رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی امامت اور جائے معراج کی حرمت کو پامال کریں، مسلمانوں کو بھرپور طریقے سے آگے بڑھ کر غاصب یہودیوں کے ناپاک عزائم کو روکنا ہوگا، ورنہ مسجد اقصیٰ کے بعد صہیونی عزائم حرمین شریفین جیسے مقدس شہروں کی حرمت پامال کرنے اور دیگر اسلامی ملکوں کو تخت و تاراج کرنے تک پہنچ جائیں گے، اور پھر روز قیامت اللہ تعالیٰ کے دربار میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بزدلی کا حساب دے کر پشیمان ہونا پڑے گا۔ اور ظلم کے خلاف پہلی آواز، مثال اردو۔